یہ بولتی روشال نم آنکھوں سے زرتاج بیگم کو دیکھتی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہیں زرتاج بیگم نامحسوس انداز میں صوفے پر بیٹھتی سوچ میں پڑ گئی تھیں اور آج پہلی بار اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ اپنی گود دیکھ رہی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے ان کی پوتیاں تھیں۔ کیا میں اتنی بری دادی ہوں؟ کیا میں نے اپنے ہی آلیان کی بچیوں کو دور کر دیا ہے؟ کیا میں اپنے ہی آلیان کی بچیوں کو درد دوں گی؟ ویسے اس لڑکی کا سوچنا بنتا ہے، میں نے کون سا اپنے بیٹے کی اولاد کو پکڑ کر ان کو سینے سے لگایا تھا؟ میں کیسے بھول گئی کہ وہ میرے آلیان کی بیٹیاں ہیں؟ روشال جو دن کے وقت باہر پیچھے کے لان میں روایتی ماؤں کی طرح دونوں کو دھوپ میں تخت پر لیے بیٹھی تھی شمسا کے ساتھ، وہ دادی جان کے بولنے پر ان کو دھوپ لگوانے لائی تھی، پر اس کی بیٹیاں آج روئی ہی جا رہی تھیں۔ روشال نے انہیں اپنا فیڈ بھی کروایا تھا پر وہ دونوں چپ ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ بس آرا، نور، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ روشال ایک چھوٹی سی ماں اپنی بچیوں سے پوچھ رہی تھی اور شمسا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے بھی کافی ٹوٹکے روشال کو استعمال کرنے کو بولے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ چھوٹی بیویوں کو شاید پیٹ میں درد ہے۔ زرتاج بیگم جو ہال سے نکل کر باہر کار پورچ کی طرف بڑھ رہی تھیں، وہ اپنی کسی خاص دوست سے ملنے جا رہی تھیں۔ اپنی پوتیوں کی رونے کی آواز سنتی ٹینشن میں پیچھے لان کی طرف بھاگیں۔ روشال ان کو چپ کروا رہی تھی پر وہ تھیں کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، خاص کر نور، اس نے تو آتنک مچایا ہوا تھا۔ آرا بھی اپنی بہن کے زیادہ رونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم زرتاج بیگم آتے ہی اپنی چھوٹی پوتی نور کو اٹھا کر اپنی گود میں پکڑ گئی تھی۔ امی جان، بس روشال بہو، پوتی ہے میری، میرے آلیان کی بیٹیاں ہیں، کیوں رلا رہی ہو میری جان کو؟ نور کو پیار دیتی وہ آرا کو اپنے ہاتھوں کا لمس دے گئی تھیں۔ اب دونوں اپنی دادی جان کا پیار لیتی مسکرا رہی تھیں۔ روشال کی بھی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ آج واقعی زرتاج بیگم اسے اس کی بیٹیوں کی دادی لگ رہی تھیں، کیونکہ آج ان کی آنکھوں میں آرا اور نور کے لیے بہت پیار دکھ رہا تھا۔ روشال روتی روتی بھی ہنستی تھی۔ بیٹی کیوں ہو بہو؟ جاؤ، جا کر تیل لاؤ، میں اپنی شہزادیوں کی خود مالش کروں گی، ان کو پیٹ میں درد ہے، نیم گرم پانی بھی کر کے لاؤ۔ جی امی جان۔ روشال خوشی کے آنسو لیے شمسا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو روشال بہو۔ جی امی، آج سے میری پوتیاں میرے پاس ہی رہیں گی زیادہ، تم آرام سے میرے آلیان کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتی ہو۔ کچھ نہ بولتے ہوئے بھی زرتاج بیگم بہت کچھ بول گئی تھیں۔ انہوں نے روشال کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کو بہو کے روپ میں تسلیم کر چکی ہیں۔ جہاں روشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے، وہیں زرتاج بیگم کی آنکھوں میں آرا اور نور کے لیے بس پیار ہی پیار تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، نواب آلیان ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آئے تھے۔ روشال، جس کی بڑھتے دنوں کے ساتھ نواب آلیان کا سوچ سوچ کر دماغی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی، سب سے زیادہ نواب آلیان کی بے اعتنائی اس کو دن رات مار رہی تھی۔ وہ مرد جو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے کبھی غافل نہیں ہوا، آج وہ اس سے بالکل ہی منہ پھیرے لاہور بیٹھا تھا۔ کیسے؟ ہاں کیسے؟ روشال جو تنہا ہال میں بیٹھی دونوں بیٹیاں زرتاج بیگم کے پاس ہی سو رہی تھیں۔ روشال ریڈ کامدار سوٹ میں اوپر بڑی سی بلیک شال لیے ہر رات کی طرح آج بھی ہال میں چکر کاٹتے نواب آلیان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔
शायद आज आ जाए उसके नवाब। लेकिन आज भी कोई आसार नहीं लग रहे थे। रुशाल अब अपने गुस्से में बुड़बुड़ाई थी। ज़रूर कोई तीसरे लाने के चक्करों में है। आए तो ज़रा किसी को लेकर उसकी टांगे तोड़ दूंगी। रुशाल जो पागलों की तरह अपने आप से ही जाने क्या क्या बोल रही थी। एकदम दादी जान की आवाज़ पर वो गड़बड़ा कर पीछे को देखने लगी, जहाँ दादी जान अपनी स्टिक के सहारे खड़ी थी। उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी जान, आप इधर इधर आओ बेटो, इधर आओ बेटा, कुछ बातें करनी है हमें तुमसे। जी। अब दोनों सोफे पर बैठी थीं दादी जान, जो रुशाल को समझा रही थीं। मिस हो गया। बेटी, मैं देख रही हूँ कि जब से आलियान लाहौर गया है तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है दादी जान, रुशाल अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। ये तो मैं भी जानती हूँ बेटी कि वो तुमसे नाराज़ होकर गया है। उसकी आंखें पढ़कर ही हम जान लेते हैं बचपन से हमारा हमारा आलियान किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, क्योंकि बचपन से हमारा आलियान सरताज बहू से ज़्यादा हमारे करीब रहा है। पर दादी जान, हमने क्या किया? हम कैसे वो सब भूल जाएं जो हमारे दिल में बैठ चुका है? रुशाल आंसू आंखों में सजाए बोली थी। बेटी, हम जानते हैं कि हमारे आलियान से कुछ नाइंसाफियां हुई हैं तुम्हारे साथ, पर हमारा आलियान सबसे अलग ऐसा मर्द है जो नसीब वालियों को ही मिलता है। रुशाल, जो चुपचाप सुन रही थी, आंसू छलक कर इसकी आरिस पर गिर रहे थे। बेटी, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, इसको समझो बेटी। उसने भी अपना हर रिश्ता, चाहे तुम्हारा साथ था या उसके साथ सच्चे दिल के साथ निभाया है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद तुमसे हो गई। पर बेटी, तुमने भी आलियान को कुछ नहीं बताया, वो तुम्हारे साथ क्या क्या करती रहती थी। रुशाल, जो ज़मीन को घोरती आंसू बहा रही थी, वही अजियत भरा वक्त आंखों के आगे फिर से आया था। वो और ज़्यादा शिद्दत से आंसू गिरने लगे थे। देखो बेटी, मेरा मकसद तुम्हें वो सब याद करवाना नहीं है, पर इस घर की बड़ी होने के नाते तुमको मैं समझा ज़रूर सकती हूँ। एक औरत अपने मर्द को कैसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकती है। रुशाल, जो रोते हुए सिसकी भर गई थी। बेटी, वो तो वैसे ही फंसा था दो दो शादियों में, जो मेरा पोता चाहता भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो दूसरी शादी के लिए राज़ी हुआ था, वरना उसका मानना था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। बेटी, तुम तो बहुत कीमती हो उसके लिए। इश्क हो तुम उसका, वो भी इस उम्र का। जब एक मर्द इश्क करता है तो कमाल का करता है। इसीलिए मेरी बेटी, अब मेरे आलियान को अपने अल्फाज, अपने रवैये से और तकलीफ़ नहीं दो। उसको अपने अंदर समेट लो। आगे वो उस लड़की की बेवफाई से अंदर तक टूट गया है। अब तुम्हारा रूठना उसको अंदर तक मार रहा है। जिंदगी का कोई पता नहीं बेटी, खुशी खुशी गुजार लो तुम दोनों। इसी इसी में तुम्हारी औलाद के लिए और तुम्हारे लिए भी बेहतरी है। माँ बाप हंसते हुए हों तो औलाद राज करती है। ये बोलती दादी जान रुशाल के सर पर हाथ रख गई थी। पर दादी जान, मैं कैसे उस रात को भूलूं? ये बोलती रुशाल रो दी थी। क्या हुआ था उस रात? रुशाल ने उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब दादी जान को हर्फ बहर्फ बता दिया था। क्या?
دادی جان جو اس دن کی یہ بات جو رباب اور عالیان کے بیچ ہوئی اس کو سن کر کچھ پل خاموش ہوئی تھیں، پھر ایک دم بولی، میرے ساتھ آؤ رشال بہو۔ مجھے لگتا ہے اگر میرا پوتا بے گناہ ہے تو اس کی سچائی اسٹڈی روم کے کیمروں نے ضرور قید کی ہوگی۔ دادی جان آؤ میرے ساتھ۔ روشال دادی جان کے پیچھے چل دی تھی کیمرے روم کی طرف، جہاں بس نواب عالیان ہی جا سکتے تھے۔ وہاں حویلی کے کسی فرد کیا گارڈز یا ملازم وغیرہ کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی بیگم، اگر نواب صاحب کو پتہ لگا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ نوید نواب عالیان کا خاص بندہ بولا، جس سے دادی جان نے کہا تھا کہ کیمرہ روم کھولے، جہاں سارا دن حویلی کے کیمروں کے علاوہ باقی ہر جگہ کی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ ہمارا پوتا ہے، ہم دیکھ لیں گے، تم بنا خوف کے کھولو دروازہ۔ پر بڑی بیگم، ہم نے بولا نا نوید، دروازہ کھولو۔ یہ سنتے ہی نوید دروازہ کھول گیا تھا اور کچھ دیر بعد دادی جان اور رشال کمرے سے باہر آئیں، اسٹڈی روم کی اس رات کی پوری ریکارڈنگ دیکھ کر کہ کیسے رباب نے نواب عالیان کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ رشال جو آنسو لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، اسے آج پتہ لگ گیا تھا کہ اس رات اس کے نواب جی کے بولے ہر لفظ میں سچائی تھی۔ دیکھا بیٹی تم نے، ہم نے بولا تھا نا کہ ہمارا عالیان ایموشنل ضرور ہے پر دھوکے باز نہیں ہے۔ رشال اتنا سا ہی بولی تھی۔ اسے اتنی ندامت تھی اب اپنے الفاظوں پر کہ جو اس نے نواب عالیان کو بولے تھے۔ آخر دادی جان رشال اور نواب عالیان کو پھر سے قریب کرنے کے لیے جان بوجھ کر بولیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کا پوتا بس رشال کا تھا۔ دیکھو بیٹا، ایک پتے کی بات بولوں، مرد با کردار بھی ہو پھر بھی عورت کو اسے اپنے جال میں پھنسا کر ہی رکھنا پڑتا ہے، اور تمہارا مرد تو بہت ہی حسین اور خوبرو ہے۔ ویسے ہی جوانی سے کتنی ہی لڑکیاں عالیان کے پیچھے منڈلاتی رہتی ہیں، اور جانتی ہو نا آج کل ایک اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ بیٹی، مرد پنچھی کی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو پوری طرح اپنے حسن، اپنی قربت کے جال میں قابو میں کر لو۔ جیسے وہ چاہتا ہے ویسی بن کر دیکھو، پھر وہ بس تمہارا ہی تمہارا ہے۔ دادی جان رشال کو آنکھ مار گئی تھیں۔ رشال جو رو رہی تھی دادی جان کی ان باتوں پر، جہاں اس کی جیلسی بڑی تھی، وہاں وہ ایک دم ان کی بے باک باتوں پر اندر تک سرخ ہوئی تھی۔ ویسے تم ہی اس کا نصیب تھیں، جبھی تو دیکھو اس کا اصل کیمرہ جہاں وہ بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک رہا ہے، وہ تمہارے حصے میں آیا، کیونکہ اس کی پہلی والی کو اس کا کمرہ اور ٹیسٹ اور لگا تھا۔ مطلب دادی جان، رشال جو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، مطلب وہ اسی بات میں کڑتی رہی کہ اس کے حصے میں تو اس کے شوہر کا کمرہ بھی نہیں آیا، لیکن یہ حقیقت واقعی جان لیوا تھی۔ مطلب یہی کہ جس کمرے میں تم جاری ہو کر آئی ہو نا، وہ عالیان کا اصل کمرہ تھا۔ یہ بات سنتے تو رشال کی دھڑکنیں اور زیادہ بڑھی تھیں۔ اس کا مطلب اس کا عالیان بس اسی کا تھا۔ اب اگلی دادی جان کی بات پر رشال کے آریز سرخ انار بنے تھے۔ کل آ رہا ہے عالیان، تمہاری اب صحیح والی شب عروسی کے لیے میں تمہیں تیار کروں گی رشال بہو۔ دادی جان، رشال کی جان اب لبوں پر سجی تھی، وہ شرم حیا سے اندر تک لال ہوئی تھی۔ اب وہ نواب عالیان کی قربت کی سوچ سے ہی اندر تک لرز جاتی تھی۔ اتنے دن بعد جو قریب آنا تھا، بلکہ مہینوں بعد۔
اگلے دن رات کے 11 کا وقت تھا۔ رشال جو اپنے کمرے میں کب سے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی سج سنور رہی تھی، آرا اور نور سرتاج بیگم کے پاس تھیں۔ رشال جو بہت ہی خوبصورت وائٹ غرارے میں ملبوس تھی جس پر گولڈن رنگ کا دبکے کا کام ہوا تھا اور دوپٹے کے پلو پر گولڈن رنگ کا خوبصورت گوٹا لیس لگی ہوئی تھی، اس وقت رشال جو آئینے کے سامنے اسٹول پر بیٹھی پہلی رات کی دلہن کی طرح اپنے آپ کو سنوار رہی تھی۔ رشال اب اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں نواب خاندان کے پشتینی سونے کے کنگن پہن رہی تھی جو نواب بالیان نے اسے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ وائٹ غرارہ خوبصورت لہنگے کی فٹنگ والی چھوٹی سی قمیض جس میں سے رشال کے مخملی نشیب و فراز باہر آنے کو بےتاب تھے، گلے اور ہاتھوں میں سونے کی جیولری، لمبے سلکی بالوں کو کمر پر ڈال رکھا تھا، بہت ہی حسین انداز میں کرلز ڈال کر، لائٹ میک اپ، لیکن لپسٹک رشال نے ڈارک میرون رنگ کی لگائی تھی کیونکہ نواب بالیان کو اس کے ہونٹوں پر ریڈ یا میرون رنگ ہی اچھا لگتا تھا۔ غربت کے لمحات میں وہ کتنی دفعہ رشال کو لپسٹک لگانے کا بولتے بار بار اور اتنی ہی بار اس کی نازک پنکھڑیوں سے چرا بھی لیتے تھے۔ گزرتے وقت میں نواب بالیان کی غربت کے لمحات میں کی گئی بے باکیاں یاد کرتے رشال نم آنکھوں سے بھیگا سا شرمائی تھی۔ اف، نواب جی کو جھیلنا وہ بھی رات بھر کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ رشال جو سامنے آئینے میں دیکھتی خود سے باتوں میں لگی تھی۔ آج کتنے مہینوں بعد اس نے نواب بالیان کے قریب جانا تھا، وہ بھی بہت قریب۔ دیکھی ہے میں نے ان کی بے قراریاں، جسم کی بدلتی ہوئی تبدیلیاں، جب وہ میرے قریب آتے اپنے جذبات پر بند باندھ دیتے ہیں۔ آج صحیح آپ کو آپ کا حق لینے دوں گی نواب جی۔ آج آپ کی رشال پھر سے آپ کی ہوتے آپ کی بننا چاہتی ہے، لیکن اس رشال اور آج کی رشال میں بس اتنا فرق ہے کہ اب کی رشال آپ کے لیے پاگل، جنونی اور حد سے زیادہ پوزیسو ہو چکی ہے۔ ابھی تو آپ کی اس بے رخی پر بھی آپ کی رشال ماننے نہیں والی۔ کیسے آپ مجھ سے اتنے خفا ہو گئے؟ آپ ایک دفعہ آ تو جائیں پھر سے میری پناہوں میں اب کی بار آپ کو ایسے اپنے آپ میں سینچوں گی کہ بمشکل ہی آپ میرے شہر سے نکل سکیں گے۔ آ جائیں نواب جی، بس آ جائیں ایک دفعہ۔ آپ کو اپنے عشق کی تپش میں ایسا بھگونا ہے اب کی بار کہ کوئی تیسرا کیا، کسی بے جان چیز کو بھی ہمارے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بولتی رشال نم آنکھوں سے مسکراتی، اپنی بھیگی آنکھیں ملتی دوپٹہ اٹھائے پن کے ساتھ سائیڈ کندھے پر سیٹ کرنے لگی اور بار بار اپنا دو آتشہ روپ دیکھتی حیا کی سرخی لیے ہوئے تھی۔ رات کے 12 کا وقت تھا۔ نواب بالیان خان کی جدید بلیک لینڈ کروزر گارڈز کی گاڑیوں کے حصار میں حویلی کے طویل ڈرائیو وے سے ہوتی کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ آج نواب بالیان خان نہیں، ان کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دادی جان کی کال پر گھر آئے تھے کہ بہت ہی ایمرجنسی ہے۔ آخر دادی جان نے کہہ ہی کچھ ایسا دیا تھا کہ نواب بالیان اپنی بہت اہم میٹنگ بیچ میں چھوڑتے حیدرآباد پہنچے تھے۔ نواب بالیان سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے گاڑی سے اترتے اپنی گھنی بیئرڈ سہلاتے اپنی باروب شخصیت کے ساتھ اجرت کے عالم میں اپنی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس وقت رات بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی، آسمان پر کالی گھٹائیں اور بادل سے بن چکے تھے، شاید آج کی رات شدید بارش برسنی تھی۔
وہ اپنے بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے کیونکہ دادی جان نے کال پر بولا تھا کہ ان کی چھوٹی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنتے نواب بالیان اپنی کروڑوں کی میٹنگ پر لات مار آئے تھے کیونکہ اس میٹنگ اور اس پروجیکٹ کو یہاں تک کہ ان کی زندگی سے بھی زیادہ ضروری تھی یہ عورت ان کے لیے۔ جیسے ہی نواب بالیان کمرے میں داخل ہوئے، کمرہ اس وقت پورا خالی تھا۔ روشال کمرے میں کہیں نہیں تھی، بستر بھی سلوٹوں سے پاک تھا، پورا کمرہ ہی نکھر رہا تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے کافی ٹائم سے روشال اور بچیاں یہاں نہیں تھیں۔ نواب بالیان اضطراب کی کیفیت میں واش روم کی طرف بڑھے، پر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ان کی گڑیا وہاں بھی نہیں تھی۔ اب نواب بالیان نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر نظر دوڑائی اور اپنی بیئرڈ کو رب کرنے لگے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کے اس پہر کمرے میں نہیں ہو۔ روشال نے آج تک جتنی بھی ناراضگی کی ہو پر کبھی ان کا کمرہ نہیں چھوڑا تھا۔ آخر وہ بیماری کی حالت میں گئی کہاں تھی؟ وہ مضطرب سے انداز میں سوچتے نواب بالیان کمرے میں دیکھ رہے تھے۔ ایک منٹ، ڈریسنگ روم تو چیک کیا ہی نہیں۔ نواب بالیان جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھے اور وہاں داخل ہوتے ہی ان کے پاؤں زمین پر ہی منجمد ہوئے تھے۔ سامنے آئینے کی طرف دیکھ کر جہاں مہرون لپسٹک سے آئینے پر لکھا تھا ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ اچھے نواب نہیں ہیں، آپ ہمیں اگنور کر رہے تھے نا، لیں ہم نے روشال آنیال خان نے بھی آپ کو اگنور کیا، آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں، ہم آپ کو واقعی برداشت نہیں کر سکتے، اب تو بالکل بھی نہیں، اور آپ کو اپنی بیٹیوں سے بس مطلب ہے نا، لیں ہم نے آپ کی بیٹیاں آپ کی حویلی میں ہی چھوڑ دی ہیں اور خود ہم نکل گئے ہیں پتہ نہیں کہاں۔ لیکن ہم نکل گئے ہیں نواب صاحب، آپ ایک کام کرنا، لاہور سے کوئی حسینہ لے آئیے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ جائیں، اب ساری زندگی تو آپ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے نا، اور ہاں آپ کی بیٹیاں میرا فیڈ کرتی ہیں، بس فیڈ ہی کرتی ہیں، ورنہ پیار کے معاملے میں تو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، تو بہتر ہے آج رات کیا ہر رات آپ ہی ان کے پاس ہوں۔